ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. جلوس نکالنا کس کی سنت؟ ہاتھ اٹھا کر بولو صحابہ کی. زور سے بولو. اور کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے. بخاری شریف پیج نمبر 558، مسلم شریف پیج نمبر 419. غلط ثابت کرنے پر 20 لاکھ روپے کا انعام. میں انعام بڑھاتا جا رہا ہوں کیونکہ میں جو بول رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے، ورنہ مولانا فقیر آدمی ہے، اتنا انعام کہاں سے لائے گا اور اتنا پیسہ کہاں سے لائے گا؟ لیکن ان کو ایک پیسہ بھی مجھے دینا نہیں پڑے گا کیونکہ میں جو بول رہا ہوں وہ پتھر کی لکیر ہے. اس لیے مسلمان کسی کے چکر میں مت پڑو، کسی کو دھوکہ مت کھاؤ. اگر کوئی تمہارے سامنے حدیث بیان کرتا ہے اور قرآن بیان کرتا ہے اور اس میں نبی کی شان کے خلاف بولتا ہے تو سمجھ لینا وہ قرآن نہیں بول رہا ہے، شیطان بول رہا ہے. وہ حدیث نہیں بول رہا ہے، اندر سے خبیث بول رہا ہے. اس لیے مسلمان کبھی بھی دھوکہ مت کھانا. حدیث میں سب موجود ہے. ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ جلوس نکالنے سے شان گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. تو حدیث تو اپنی جگہ ہے، حدیث سے تو ثابت ہے ہی، لیکن ذرا عقل سے بھی غور کرو، عقل سے بھی غور کرو کہ اگر ناجائز ہو تو کیسے ناجائز ہوگا؟ اسلام میں وہ کام کرنا منع ہے جس سے اسلام کی شان گھٹے، اللہ کی شان گھٹے، رسول کی شان گھٹے، قرآن کی شان گھٹے. لیکن جس چیز کے کرنے سے شان نہ گھٹے بلکہ ان کی شان بلند ہو تو وہ کام کرنا ناجائز نہیں ہے. جو ناجائز کہے خود ناجائز ہے، جو حرام کہے وہ خود حرامہ ہے. اس لیے یاد رکھو جلوس نکالنے سے شان گھٹتی رہی ہے، شان بڑھتی ہے. 1 لاکھ پبلک پیچھے پیچھے ہو اور مولانا ربانی آگے آگے ہو تو ڈی ایم کو بھی سوچنا پڑے گا، کلکٹر کو بھی سوچنا پڑے گا، ایس پی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ مولوی جو آگے آگے چل رہا ہے، 1 لاکھ پبلک پیچھے پیچھے چل رہی ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں ہے. لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا مولانا ہے، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا پیشوا ہے. تو دیکھو آگے آگے ہم ہیں، پیچھے پیچھے 1 لاکھ پبلک ہے. جلوس ہے تو جلوس نکالنے سے شان گھٹ نہیں رہی ہے، شان بڑھ رہی ہے. صبح میں دیکھو گے تو ہر اخبار میں آئے گا، کل ہو کر دیکھو گے تو ہر اخبار میں آئے گا. تو جلوس نکالنے سے شان گھٹتی نہیں ہے، شان بڑھتی ہے. اے سنیو، اپنے نبی کے آمد کی خوشیاں میں جلوس نکالو تاکہ تم کو دیکھ کر دنیا کہے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، یہ نبیوں کے امام کا غلام جا رہا ہے، یہ اللہ کے محبوب کا غلام جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد. اچھا یہ بتائیے میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. اس لیے آج کا دور عجیب دور ہے. کیوں جناب؟ ادھر دیکھیے، جس کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ بھی کہتا کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے، جبکہ اس سے پوچھ لیجئے حدیث کس کو کہتے ہیں تو نانی مر جائے گی، دادی مر جائے گی، جواب نہیں دے سکتے ہیں. اردو پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، لیکن 2 دن سے تسبیح ہلانے لگا تو کہنے لگا کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے. ابے پگلا یاد رکھ، تسبیح ہلانے سے حدیث نہیں سمجھ سکتا اور انگلش بولنے سے بھی کوئی حدیث نہیں سمجھ سکتا. آج کل بڑے بڑے نالائق دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، انگلش بول کر لوگوں کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن شاید مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ کا کتا بھی انگلش بولتا ہے، امریکہ کا پھنگی چمار بھی انگلش بولتا ہے، امریکہ میں جھاڑو دینے والا بھی انگلش بولتا ہے، امریکہ میں 2 سال کا بچہ بھی انگلش بولتا ہے، سعودیہ میں پیدا ہونے والا 2 سال کا بچہ بھی عربی بولتا ہے. تو عربی بولنا، انگلش بولنا یہ قابل ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس لیے خبردار تم دھوکہ مت کھانا. انگلش کو سن کر کے کبھی اپنے دل کو اس کی طرف فریفتہ مت کرنا. وہ تم کو حدیث کیا سمجھائے گا جس کا باپ دادا آج تک حدیث نہ سمجھ سکا؟ وہ تم کو قرآن کیا سمجھائے گا جس کا باپ دادا آج تک قرآن نہ سمجھ سکا؟ تم کو قرآن سمجھنا ہو تو کنز ایمان پڑھا کرو، حدیث سمجھنی ہو تو امام احمد رضا کی کتاب پڑھا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ
چپ سے بیٹھو، جس کو جتنا سوال کرنا ہو میں حاضر ہوں، جتنا پرچہ بھیجنا ہو میں حاضر ہوں، لیکن پہلے اپنی بات تو کہنے دو۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، نبی بشر ہیں لیکن کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، مصطفیٰ نور بھی ہے، مصطفیٰ بشر بھی ہے، لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔ کہیے تو اب ایک لمبی حدیث اور سناؤ، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، حوالہ نوٹ کرو، ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 207 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر شبن الكفین والقدمین شسن الكفین والقدمین تخم القرادیس طویل المسربہ اذا مشى كأنما ينحط من صبب لم ارى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نہ تو زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ ناٹے تھے، میرے سرکار کا قد میڈیم تھا، میرے سرکار کا قد درمیانی تھا، مگر ایک روایت یہ ہے کہ قد گرچہ درمیانی تھا مگر جب صحابہ کے بیچ میں ہوتے تو سب سے لمبے معلوم ہوتے۔ ادھر دیکھیے، نبی کی پیشانی چوڑی تھی، ادھر دیکھیے، اور چہرہ اتنا چمکدار تھا کہ میں اپنی طرف سے نہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، نبی کا چہرہ ایسا لگتا جیسے چہرے میں سورج چل رہا ہو۔ کیا چل رہا ہو؟ زور سے بولو، جیسے چہرے میں سورج چل رہا ہو، اور دانت اتنا خوبصورت، ادھر دیکھیے، دانت اتنا خوبصورت کہ جب نبی مسکراتے تو روشنی نکلتی۔ کیا نکلتی؟ زور سے بولو۔ لیکن بدعقیدوں کے دانتوں سے لہسن پیاز کی بدبو نکلتی ہے۔ اب آپ بتائیے، فیصلہ کیجئے، میری طرف دیکھیے، نبی کے دانتوں سے کیا نکلتی؟ زور سے بولو، روشنی۔ ایک بڑا اچھا واقعہ سنیے، بڑا شاندار۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دفعہ میں کپڑا سی رہی تھی، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں تلاش کرنے لگی، اتنے میں حضور آ گئے۔ زور سے بولو، اتنے میں حضور آ گئے۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا کپڑا پھٹا ہوا تھا، پیوند لگا رہی تھی، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، ہاتھ سے سوئی گر گئی ہے، تلاش کر رہی ہوں، سوئی نہیں مل رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، پیغمبر مسکرانے لگے۔ زور سے بولو، اتنا سننا تھا، پیغمبر مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جو ہی نبی نے مسکرایا اتنی روشنی ہوئی، اتنی روشنی ہوئی کہ پورا گھر روشن ہو گیا اور مجھ کو سوئی بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے جیسا نہ تو نبی کی زندگی میں حیات ظاہری میں کہیں دیکھا کسی کو، نہ نبی کے پردہ کرنے کے بعد کسی کو دیکھا۔ اب بتائیے، مولا علی جو بچوں